قابل صد عزت و احترام معززین علماء کرام ذوی الاحتشام و معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے خاص فضل و کرم، توفیق و عطا سے ہم اس کے گھر میں اس کی اور اس کے پیاروں کی باتیں کرنے کے لیے جمع ہیں۔ یہ آپ کی ماہانہ محفل 11ویں شریف، جو کہ علمی اور وجدانی فیوز و برکات سے مستفید ہے، اللہ پاک اس میں شریک ہر فرد کی محنتوں کو، کوششوں کو اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم شاہد بھائی نے اس مرتبہ یہ کہا کہ اس مرتبہ ہم آپ سے کوئی اصلاحی گفتگو سننا چاہیں گے، تو مشکل سا کام بتایا انہوں نے۔ اصلاح کرنا بھی مشکل ہے اور اس سے مشکل اصلاح قبول کرنا ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ میں اس کو دشمن سمجھوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ تو اس وقت برا وہی ہے جو اصلاح کرتا ہے، برا وہ ہے جو آپ کو آپ کی غلطی بتاتا ہے۔ حالات ایسے، بہرحال آپ جیسے چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق ہی بات ہوگی۔ تو آگے پیچھے آپ مختلف نکات سنتے ہیں، آج تھوڑی اصلاح بھی سن لیجئے۔ اللہ پاک جو کہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین حق مسلک اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی عبادات اللہ پاک نے اپنے بندوں پر لازم کی ہیں، ان تمام عبادات کے اندر ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایسے قول، کچھ ایسے فعل، کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی کہ جن کی وجہ سے ان عبادات کی اصل ختم ہو گئی، ان عبادات کی جو بنیاد تھی، ان عبادات کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس کو ختم کرنے کے پیچھے ہمارا اپنا ہاتھ ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز میں کچھ ایسے اضافے کر دیے۔ کوئی بھی عمل تھا ہمارا جو عبادت تھا، ہم نے اپنی جانب سے اس میں کچھ ایسے اضافے، کچھ کمی بیشی ایسی کر دی کہ وہ عبادت نہ رہی اور ایک رسم بن گئی بہت ساری چیزوں میں۔ اور تھوڑا سا آپ مزید غور کریں تو آپ اپنے معمولات کو چیک کریں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو بہت بڑی ایک کمی ہمارے اندر اس وقت یہ موجود ہے کہ بہت ساری عبادات کو ہم رسم سمجھتے ہیں اور بہت ساری رسموں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک اتنا وسیع ہو چکا ہے کام، اور ہمارے اندر یہ بیماری اور یہ خرابی اتنی بڑھ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو خالصتاً عبادت تھے وہ آج محض ایک رسم بن گئی، اور جو رسمیں تھیں جن کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن پر ثواب و عذاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ ایک رسم تھی، ایک معاشرے کی، ایک خاندان، ایک قبیلے، ایک علاقے کی، اسے ہم نے عبادت کے حد تک درجہ دے دیا اور اس کو کرنے کے ہم پابند ہوئے،
اس کو پابندی سے کرنا شروع کیا، اور جو عبادت تھی اس کی طرف سے ہم سستی میں چلے گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ تو عبادتوں کی کثرت ہے۔ مثلا اگر میں آپ کو کہوں، آپ سے پوچھوں، تو آپ تھوڑا سا اپنے علاقے کا حساب بتا دیں کہ کیا اس علاقے میں مساجد میں اضافہ نہیں ہوا؟ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو پورے علاقے میں ایک مسجد، اور اس ایک مسجد میں تھوڑے سے نمازی۔ کیا ہوا کہ 15-20 سال کے بعد مساجد کا بھی ڈھیر ہو گیا، گلی گلی میں مسجد ہو گئی اور گلی گلی میں نمازی بھی ہو گئے۔ 20 مسجدیں ایک علاقے میں، جہاں ایک مسجد تھی وہاں 20 مسجدیں بن چکی ہیں، اور ایک مسجد میں 20 نمازی تھی، اب 20 میں 20 ہیں، مطلب نمازی بڑھ گئے، مسجدیں بھی بڑھ گئی، برکت کہاں گئی؟ رحمت کہاں گئی؟ پرانے دور میں کہتے تھے کسی علاقے میں ایک نیک بندہ بیٹھا ہو تو جناب پورے علاقے میں برکتیں اترتی ہیں۔ اب تو گھر گھر میں نمازی بیٹھا ہے، برکت کیوں نہیں ہے؟ رحمت کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا فضل کیوں نہیں ہے؟ ایک لاہور کی دھرتی تھی اور ایک میرا داتا علی حجویری بیٹھا تھا، تو پورے لاہور کی تقدیر بدل دی، پورے لاہور کی بگڑی بدل دی۔ آج گلی گلی میں پیر بیٹھا ہے، بگڑی ڈوبی ہوئی ہے۔ پورے شہر اور پورے ملک میں، بر صغیر میں ایک خواجہ اجمیری بیٹھا ہوا ہے، پورے بر صغیر کی بگڑی اس نے بنا دی ہے، اور یہاں اب گلی گلی میں پیر ہے۔ تے حالات ویکھ لو اپنے۔ کسی گھر میں سکون ہو، کسی محلے میں سکون ہو، کسی کے دل میں اطمینان قلبی کسی کو نصیب ہو، کوئی اطمینان قلبی اور حضور قلبی سے کوئی نماز پڑھتا ہو، فکر معاش ہے، بچوں کی فکر ہے، اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، اس کی فکر، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی تارنے والا نہیں، گلی گلی میں پیر ہے۔ پہلے بتائیں محفلیں کتنی ہوتی تھی؟ پورے شہر میں کوئی ایک آدھ محفل ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے اس علاقے میں، چنگی کے علاقے میں، ایک محفل اسماعیل نگر کی محفل نعت بڑی مشہور تھی، پورے علاقے میں ایک محفل۔ اب گلی گلی میں محفل، بلکہ علماء کے آپ سٹیٹس چیک کریں تو آج ہی میں نے 5 خطاب کیے، آج ہی میں نے 10، ایک مولوی 5 خطاب رات دے، 10 خطاب، گلی گلی میں محفل، اور صرف ربیع الاول ہی نہیں، 12 مہینے محفل ہے۔ برکت کدھر ہے؟ وہ جو اللہ کا ایک مرتبہ نام لینے سے رحمتیں برس جاتی تھی، آج گھر گھر میں محفل کر کے بھی وہ برکت نہیں ہے، گلی گلی میں پیر بیٹھا ہے وہ برکت نہیں ہے، گلی گلی میں مسجد اور گھر گھر میں نمازی ہیں لیکن وہ رحمت نہیں ہے، وہ برکت نہیں ہے۔ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اتنی بات تک مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں نا اتنی بات کو؟ میں نے کہا شروع میں کہ مشکل چیز ہے اصلاح، لیکن بات کو ذرا سمجھیں۔ میں حقیقت کے قریب ہمیشہ بات کرتا ہوں، اور میں آپ کو کہا ہے کہ میں کتابی باتیں بہت کم کرتا ہوں، میں کرنٹ ایشوز پر بات کرتا ہوں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اب کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے۔ یہ ہیں مسائل جو ہمیں حل کرنے ہیں۔ اگر میں آپ کو 1000 سال پرانی کوئی مثال سناؤں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ لیکن میں آپ کی بتاؤں آپ کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، یہ ہے ضرورت، یہ ہے اس وقت کا تقاضا کہ حالات حاضرہ کے مسائل پر بات کرو اور حالات حاضرہ کے مسائل کا حل پیش کرو۔ یہ کام ہوتا ہے اہل علم کا، یہ کام علماء و مجتہدین فقہا کا ہوتا ہے۔ وہ عصر حاضر پر بات ہونی چاہیے۔ تو اتنی بات تک تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ پہلے ایک آدھ بندہ ولی بیٹھا ہوا ہے اور برکتیں ہی برکتیں۔ کمی کہاں ہو رہی ہے؟ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ نماز موجود ہے، زکوٰۃ موجود ہے، بڑی زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ۔ پاکستان میں زکوٰۃ ہی حساب لگا لیں، 4 سال کی زکوٰۃ اکٹھی کر لیں، قرضہ اتر جائے گا آپ کا۔ بڑا دیتے ہیں لوگ زکوٰۃ۔ دنیا میں 4تھے نمبر پر سب سے زیادہ حج کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں لوگ۔
اور دنیا میں پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے جاتے ہیں لوگ. پوری دنیا میں پہلا نمبر ہے پاکستان کا, سب تو زیادہ لوگ اتوں عمرہ کرن جاندے تے حالات سارے خراب ساڈے آ. عمرہ کرن ساڈا چوتھا نمبر, پہلا نمبر, اور حج چ یاد رکھنا میری گل, عمرے چ پہلا نمبر دنیا چ تے حج چ تے ایمانداری چ 160واں نمبر. یہ تجزیہ ہے پوری دنیا کا, ورلڈ رپورٹ ہے, چیک کریں. ایمانداری میں 160واں نمبر. حالانکہ 52-54 ملک تو اسلامی ہیں, اس کے بعد تو غیر اسلامی لوگ ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ایماندار ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ مومن نہیں ہیں, ایماندار ہیں. ہم مومن ہیں اور بے ایمان ہیں. وہ ایماندار ہیں, مومن نہیں ہیں. مومن کیا اور ایماندار کیا ہے؟ مومن ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال نے یہی کہا تھا, یہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو مومن ہے, یہ مومن ہے. ایماندار تو کب ہے؟ جب تیری ہر ادا سنت مصطفیٰ بن جاتی ہے, جب تیرا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے, اب تو ایماندار ہے. کلمہ پڑھنے سے تو مومن بنتا ہے. ہم مومن ہیں, ایماندار کافر ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. عمرے کرن نال کھ نہیں ہونا. ساری دنیا میں پہلا نمبر عمریاں دا. اتھے آؤ جناب عمرہ کر کے واپس آئے, کوئی تبدیلی نہیں آئی. جیسی بے ایمانی پہلے چل رہی تھی ویسی ہی واپس آ کے بھی چل رہی ہے. کی فائدہ عمرے دا تے حج دا؟ پیسے دا ضیاع ہی کیتا. تو ایسا نہیں. اب آپ غور کریں کہ ہمارا معیار کیا چل رہا ہے. یعنی نماز موجود ہے, بہت نمازی ہیں, بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں, گھروں میں عورتیں بھی بڑی نماز چل رہی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج اور عمرے میں نے آپ کو نمبر بتا دیا. قربانی, واہ قربانی تے جناب پچھلی دفعہ یہ تجزیہ ہوا تھا کہ مہنگائی بڑی ہے, قربانی گھٹ ہوئے گی, لیکن ود ہوئی. اس مرتبہ بھی ابھی یہی کہا جا رہا ہے گھٹ ہونی, لیکن گھٹ کھ نہیں ہونی, ود ہی ہونی ہے. یعنی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ نمبر گیم پوری ہے, نمازیں پوری ہیں, زکوٰۃ پوری, حج پورا, روزہ پورا, سب پورا. کمی کیا ہے کہ ایک چیز کی بھی برکت نصیب نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیں آپ بات, یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا, ان کا تعلق, ان کی حیثیت ایک جسم کی ہے. ہر عبادت, جو نماز ہے ایک جسم کی حیثیت, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ایک جسم کی حیثیت ہے. اس کا وجود ہے, نماز موجود ہے, نمازی ہیں, جسم موجود ہے. فرق کہاں آ رہا ہے؟ فرق اس میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جسم ہے, روح نہیں ہے. بولیں کیا ہوا؟ نمبر گنتی پوری ہے, مردوں کا ڈھیر ہے, ڈھیر ہے نمازیوں کا, ڈھیر ہے زکوٰۃ اور حاجیوں کا, لیکن صرف جسم ہے. مردے 100 بھی ہون تے کی فائدہ, تے زندہ ایک بھی ہوئے تے. بات کو سمجھیں. ہمارے ہاں پرابلم, مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جسم ہے, روح نہیں رہی ان سب کی. اور یہی مشن تھا, یہی مشن تھا دشمن کا. اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے جسم سے نکال دو. فرمایا اس کو مارو نہیں, اس کو قتل نہ کرو, بس اس کے جسم سے جو روح محمد ہے وہ نکال دو. ہمارے پاس جسم ہے ہر چیز کا, روح نکل گئی. نماز جسم ہے, زکوٰۃ جسم ہے, حج جسم ہے, روح نہیں ہے ہمارے پاس. ان کی جسموں کا ڈھیر لگائے بیٹھے ہیں. روح کیا تھی؟ روح یہ ہے, نماز جسم ہے, اور نماز کے اندر ادائے مصطفیٰ روح ہے.
بات کو سمجھیں. نماز جسم ہے، طریقہ مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ وہ روح ہے. حج جسم ہے، ادائے مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ روح ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ کیا ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے مدنی آقا نے کی ہے. ہمارے پاس ڈھیر ہے عبادات کا، روح نہیں ہے. یاد رکھو کوئی بھی عمل اس وقت تک عبادت بنتا ہی نہیں جب تک اس میں ادائے مصطفیٰ نہ آ جائے. یہ بات یاد رکھیں. کوئی بھی عمل عبادت بنتا ہی نہیں ہے. عبادت وہ بنتا ہی تب ہے جب اس عمل میں ادائے مصطفیٰ شامل ہو جائے. اللہ کسی بھی عمل کو عبادت مانتا ہی تب ہے جب اس عبادت میں اسے محبوب کا رنگ نظر آتا ہے. سمجھے بات کو؟ جب اس عبادت میں اسے، کیونکہ ساڑیاں ٹکراں تے ساڑے رکوع تے ساڑے سجدے ہیں جو ہم نہ سچ کی پابندی کرنے والے نہ وعدہ وفائی کرنے والے، اس کے نافرمان ہمارے سجدے کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو رب یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، رب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرح کر رہا ہے. جب اسے ہمارے عمل میں ادائے محبوب نظر آتی ہے، جب رب کو ہمارے کام میں، ہمارے عمل میں اپنے محبوب کا رنگ، یعنی یوں کہہ لو عبادت کو عبادت رنگ مصطفیٰ بناتا ہے. جب ہمارے عمل میں عبادت کا، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں عبادات ریاضات میں، جب اسے رب کو اپنے محبوب کا رنگ نظر آتا ہے تب اللہ اسے قبول کرتا ہے، تب اللہ اسے عبادت مانتا ہے، تب اللہ کے ہاں وہ مانی جاتی ہے. اگر ان سارے اعمال میں رنگ مصطفیٰ نکل جائے تو یہ صرف بھوکا رہنا ہے، یہ صرف ٹکریں مارنا ہے، یہ صرف یوگا پریکٹس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے اندر سے رنگ مصطفیٰ نکل جائے. اب آپ غور کریں، ہر گلی میں مسجد بن گئی، ہر گھر میں نمازی ہوئے، لیکن کیا ان پر رنگ مصطفیٰ ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، کمانے والے، کیا ان میں رنگ مصطفیٰ ہے؟ جتنے بھی اعمال کر رہے ہو کیا تمہارے عمل بھی آئینی ہی ویسے ہی ہیں جیسے مصطفیٰ کے تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جسم ہیں تمہارے پاس جو روح کے بغیر ہیں. سادہ سی مثال سمجھ لیں آپ. یہ آپ داڑھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں ثواب کا کام ہے، کہتے ہیں نا جی ثواب کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام، داڑھی رکھتے ہیں بڑا ثواب. یہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ پابندی سے رکھتے ہیں. ہندو بھی داڑھی رکھتا ہے، کئی مشرکین اور بھی رکھتے ہیں. دنیا میں کتنے مذہب ہیں، کتنے مذہب والے لوگ داڑھی رکھتے ہیں. تو ہندو نے بھی داڑھی رکھی ہے، سکھ نے بھی رکھی ہے، تو نے بھی رکھی ہے. تیری ثواب ہو گئی، انہوں دی عذاب کیوں ہو گئی؟ سمجھ آئی بات؟ بھائی دو بندے بیٹھے ہیں، ایک سکھ ہے اور ایک مسلمان ہے. مسلمان کہہ رہا ہے جی میری ثواب ہے، ادھی ثواب نہیں ہے. تو داڑھی، تو بھی انسان وہ بھی انسان، اس کی بھی داڑھی اس کی بھی داڑھی، تیرے بھی منہ تے آئی اودے بھی منہ تے آئی ہے، ایک جیسی ایک شکل، دونوں ہی کالیاں یا دونوں ہی چٹیاں. تے تیری ثواب کیویں ہو گئی تے اودی گناہ کیویں ہو گئی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ داڑھی رکھتا ہے، وہ تو پاک ہے نا، ہر چیز سے پاک ہے ان چیزوں سے. تو پھر یہ تیری داڑھی ثواب کیوں ہوئی؟ سمجھ گئے بات؟ یہ تیری داڑھی ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ رنگ مصطفیٰ ہے.
یہ تیری داڑھی ثواب ہے اور اس کی داڑھی عذاب ہے. کیوں تیری داڑھی کیوں ثواب ہے؟ اس لیے کہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے. تو کسی بھی چیز کو عبادت ادائے مصطفیٰ بناتی ہے. کسی بھی چیز کو عبادت بنانا ہے، کسی بھی چیز کو رب کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے تو اس کے اندر رنگ مصطفیٰ پیدا کر لو، یقیناً قبول ہو جائے گی. اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ہاں پیروں کی کثرت، محفلوں کی کثرت، مسجدوں کی کثرت، نمازیوں کی کثرت، حاجی عمرے علیاں دی کثرت، برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ڈھیر ہے مردوں کا. ان کے اندر جو روح محمدی ہے. آج کوئی بھی بندہ آتا ہے نا، وہ اپنے رنگ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اسے ایزی لگتا ہے، جیسے ایزی لگتا ہے، ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو اپنے. کبھی کوئی یہ نہیں آ کے پوچھتا کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیں ہمارے آقا کیسے پڑھتے تھے. حالانکہ صحابہ سے یہ سوال ہوا کرتا تھا. تابعین جب صحابہ کی بارگاہ میں جاتے تھے نا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمیں ایسے ایزی لگتا ہے ہم ایسے کریں گے. صحابہ کی بارگاہ میں جا کے حضرت ابن مسعود ہیں یا دیگر صحابہ، ان کی بارگاہ میں جا کے نا تابعین جنہوں نے نبی کی زیارت نہیں کی، وہ جا کے کہتے تھے سانو نہ پڑھ کے وکھاؤ نبی کیویں پڑھدے سی. یہ جملہ کتنا پیارا ہے. سانو نا ابن مسعود، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تو آئے لوگ اور کہنے لگے سانو نا انج پڑھ کے وکھاؤ جویں سونے آقا نو پڑھ دیاں تسی ویکھیا، اوویں پڑھ کے وکھاؤ سن. تو آپ نے پڑھ کے دکھائی. تو کیا کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں جا کر کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیں میرے آقا کیسے کرتے تھے؟ یاد رکھیں آپ کا کوئی عمل عبادت نہیں ہے جب تک اس میں ادائے مصطفیٰ نہیں ہے. آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک اس میں رنگ مصطفیٰ نہیں ہے. بھول جائیں، لاکھ حج کر لیں آپ، اگر اس میں ادائے مصطفیٰ نہیں ہے، رنگ مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. کوئی ایسا پیسہ مت ضائع کریں اگر آپ نبی کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے. اللہ نبی کو قرآن کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے. ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے نبی بھیجا. کدی کلی کتاب بھی بھیجی اللہ نے؟ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ کلا آیا؟ ہر کتاب ہر صحیفے دے نال نبی کیوں آندا سی؟ کیوں آندا سی؟ سیدھا آرڈر آ جاندا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کوئی کیویں پڑھدا، کوئی کیویں پڑھدا، کوئی کیویں پڑھدا، مطلب کیویں پڑھدا، سارے بہ کے ویکھ دے کیویں پڑھیے. تو اللہ نے ہر کتاب کے ساتھ نبی بھیجا. کتاب میں حکم ہے، نبی میں طریقہ ہے. آپ کا موڈ نہیں ہے تو دعا مانگ لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو آ گیا ہوں اتنے دور سے جہاں سے آنا ہے. کتاب میں آرڈر ہے، نبی میں کتاب سے پڑھنا ہے، نبی کو دیکھنا ہے. کتاب سے پڑھنا ہے، نبی کو دیکھنا ہے. کتاب سے آرڈر لو یہ کرنا ہے. یار اب کرنا کیسے ہے؟ فرمایا نبی اسے واسطے نال بھیجے، انہوں ویکھو جویں کردا اوویں کرنا. بھئی اللہ اگر کتاب میں نماز کا آرڈر دے سکتا تھا تو نماز کا طریقہ بھی اللہ بتا سکتا تھا نا. لیکن قرآن وچ اللہ نماز دا طریقہ نہیں دسیا. صحابہ نبی دی بارگاہ جو حضور آرڈر آ گیا پڑھو، کیویں پڑھیے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مینوں ویکھو جویں میں پڑھدا ہوں اوویں پڑھو. مجھے دیکھ لو جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو مطلب نبی ہر آرڈر کے ساتھ نبی اسی لیے ہے کہ طریقہ اسی کا ہے. اب کوئی کہے جی نہیں جی میں قرآن سے دیکھ رہا ہوں، قرآن میں یہ اور میں ایسے کروں گا، تو جا کر جو کرنا ہی، وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے جس میں نبی کی پیروی نہیں ہے اور نبی کی ادا نہیں ہے. اب ان قریب جو ہمارے قریب ایک معاملہ آنے والا ہے، افضل ترین معاملہ، وہ ہے قربانی کا. میں اس کے بارے میں آپ سے چند باتیں کرنے لگا ہوں، لیکن فضائل نہیں بیان کرنے لگا. وہ آپ نے بہت سنے، آج تک سن دے ہی آئے جے. فضائل سن سن کے ہی تے اسی اس حالت تک پہنچے ہیں، نمازاں بھی چھڑ دیاں، اسی بخشے ہیں، اسی بخشے ہیں. یہ نظریہ بن گیا ساڈا، او میں فلانے دا مرید ہوں میں بخشیاں، او پاویں آپ نہ بخشیا ہوئے.
وہ کسی کا کیا خبر ہے؟ دیکھو میرے بھائی، یاد رکھو، جن کو میرے نبی نے بخشش کی سند دی ہے نا، ان کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں بخشا ہوا ہے، باقی کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے، جبہ کبا پہنا ہے، پتہ نہیں اللہ اسے بخشے نہ بخشے، اور ایک بندہ وہ جنگل میں بیٹھا بکریاں چراتا، اللہ کو کہتا ہے آجا تینوں دودھ پلاواں، آجا تینوں کنگھی کرایا۔ مولانا روم نے لکھا مثنوی میں، وہ بیٹھا ہوا، وہ اللہ نو پیارا ہے، یہ ممبر پہ بیٹھا تقریریں کر رہا ہے، جبے پہنے ہوئے، دستاریں، لوگ ہاتھ چوم رہے، پتہ نہیں یہ بخشا ہوا ہے کہ نہیں۔ اس واسطے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اے میرا تہاڈا ڈیسائیڈ کرن دا کام، انج دا فتویٰ جڑا لاندا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو ایسی سنتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ میرے اور آپ کے، جب مجھے میرا اور آپ کا نہیں پتا، اسی دوجے نو کیویں کہیے کہ تو بخشیا ہویا ہے؟ اور نہیں میرے بھائی، ابھی حساب باقی ہے جی۔ انج بخشاں ہون لگ پئیاں تے پھر میزان، پل سرات، قبر دے سوال، پھر سارا کچھ چھڑ دیو تے اے ذہن چوں کاٹ دیو جی اسی بخشے ہوئے ہیں، یہ کچھ کریں گے تو بخشش ہوگی۔ کیونکہ ہمارے ہاں نا ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے، او اللہ بخشن والا ہے جی، اب تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ہو جی اللہ بخشن والا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا اللہ کی نافرمانی کرو اور کہو جی اللہ بخشنے والا ہے، یہ بات تب ہوتی جب اللہ نے تمہیں راستہ نہ دیا ہوتا۔ اللہ نے تمہیں راستہ، ہدایات، احکام دے رکھے ہیں، اب وہ اسی کو بخشے گا جو اس پہ چلے گا، جو اس پہ نہیں چلے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ وہ بڑا عدل کرنے والا ہے، وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بندہ صراط مستقیم پہ نہیں چلتا، انہوں بھی وہ بخش دے وے، ایک چلتا ہے انہوں بھی بخش دے وے، یہ عدل لگ رہا ہے آپ کو؟ انصاف ہے؟ تو اس لیے وہ اس نے طریقہ بتایا، اس پہ چلنا پڑے گا، یہ چیز ذہن۔ تو میں فضیلتیں نہیں بتانے والا آپ کو کہ قربانی کر لو فضیلت ہوگی، بخشے گے، چلو چلو بخشے گے، یہ نہیں۔ میرا کچھ سوچ، میری فکر اور طرح کی ہے۔ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں پر قابو پائیں۔ سب سے بہترین اصلاح یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی غلطی پر قابو پائیں۔ شروع سے ہمیں اتنی بشارتیں سنائی گئی، اتنی بشارتیں، یعنی مولوی اٹھتا ہے، پیر اٹھتا ہے، اب پیر یہ کہتا ہے بس مینو ویکھ لو تسی رب نو ویکھ لیا، مینو راضی کر لو تسی رب نو کر لیا۔ میں کوئی پیری مریدی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ان باتوں نے ہمیں کیا کر دیا؟ اعمال سے دور کر دیا، ہمیں نماز روزہ ان چیزوں سے دور کر دیا۔ اب ہمیں لگتا ہے مہینے بعد 11ویں منا لیں گے تو بخشے گے۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا آپ کو کہ 11ویں کر لیں گے تو بخشے جائیں گے؟ او میرے بھائی، یہ ایصال ثواب ہے، یہ ثواب کا کام ہے، کر رہے ہیں کریں، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں میں بہشتی لنگ جاؤں گا، میں بخشیا جاؤں گا، میں 11ویں کر لوں گا، میں بخشیا جاؤں گا، یہ نکال دیں ذرا ذہن سے، اس خوابوں کی دنیا سے ذرا باہر آئیں، اور آپ کو نبی کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اگر ایڈا سوکھا ہوندا نا تے پھر کدی بدر تے احد نہ ہوندا جی، ایڈا سوکھا ہوندا تے نبی راتاں نو جاگ جاگ کے اللہ نو کہنا پیا مصطفیٰ انی دیر نہ جاگیا کرو، تھوڑی دیر سو لیا کرو۔ اے ایڈا نہیں ہے گا کہ اسی آکھیے بھائی انج ہو جانا۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنی کوتاہیاں ڈھونڈیں، اپنی غلطیاں ڈھونڈیں اور ان کی اصلاح کریں، یہ طریقہ اپنائیں۔ فضائل مسائل بہت سنے آپ نے قربانی کے، تو میں قربانی کے حوالے سے ناراض نہیں ہونا ہے، اصلاح مشکل ہے۔ ویسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ آپ نے شاید میرا یہ رنگ پہلے نہیں دیکھا ہے، لیکن میرا یہ رنگ اس رنگ سے زیادہ سخت ہے، اور میں بہت زیادہ باریکی سے جا کر پھر اس اصلاح پر بھی بات کرتا ہوں۔ تو یہ میرا رنگ آپ نے وہ دوسرا دیکھا ہوگا، مشکل ہے، لیکن یہ ذرا غور کریں آپ، اپنی کوتاہیوں پر ہمیں قابو پانا ہے۔ قربانی قرب سے ہے، اور قرب کا معنی ایک ایسا عمل جو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں میں کہ لفظ ایسے ہیں جن کا معنی ہے جو اللہ کے قرب کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس حد تک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جتنے بھی آپ نے فضائل سنے، جتنے بھی آپ نے برکات سنی کہ بخشش ہے، آخرت میں سواری ہے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ قبول ہونے کے بعد ہے۔ کیوں جی، میں کوئی غلط تو نہیں نہ کہہ رہا؟ یہ قبول ہونے کے،
اچھا بعد اسی پہنچ گئے, بعد والیاں ساریاں پتا سانو, لیکن قبول کروانی کیویں آ؟ مسئلہ یہ ہے, آپ نے یہ چیز پڑھی اتنا ثواب ہو جائے گا, ہمیں اتنا ثواب مل گیا. وہ یہ ثواب بعد میں ملنا ہے, پہلے قبول ہونا ہے چیز نے. سوال یہ ہے کہ قربانی قبول کیسے ہو, اسے قبول کیسے کروانا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اور قبولیت کا معیار کیا ہے, بس تھوڑا سا اس پر غور کر لیں. بڑا اچھا عمل ہے قربانی کا, ماشاءاللہ, اللہ پاک سعادت دے کو. لیکن ہمارے سٹائل, ہمارے انداز, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایسی ایڈ کر رکھی ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ روح ختم ہو گئی ہے اس چیز کی. اب عمل قربانی میں جو میں نے غور کیا, کچھ کتابیں دیکھی اور یہ چیزیں ان میں نے دیکھا, تو میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ, اب فگر بڑا ہے, وہ 30 غلطیاں ہیں جو ہم قربانی میں کرتے ہیں. کتنی غلطیاں؟ 30 غلطیاں ہم قربانی کے دوران کرتے ہیں. بعد ہم پہنچ گئے ہیں کہ سواری ہوگی ہماری, یہ ہوگا, بخشش ہو جائے گی, یہ بعد کی بات. جب ایک عمل 30 غلطیوں پر مشتمل ہو تو اس کی تو قبولیت کیسے ہوگی؟ تو قبولیت کے بعد برکات ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیں ہماری عبادات قبولیت کے درجے میں ہی نہیں آ رہی. دیکھو ایک چیز آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو مقدار سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ 1,00,000 کا جانور کرو یا 10,00,000 کا کرو, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا معیار پر ہے نظر. اسی لیے اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو جانور تم ذبح کر رہے ہو نا, یہ مجھ تک نہ تمہارا گوشت آئے گا نہ خون آئے گا. یا اللہ تجھ تک کیا آئے گا؟ فرمایا تمہارا تقوی آئے گا. اب یہ تقوی کیا کس چڑیا کا نام ہے, اے ہوئی نہیں سانو پتا. اچھا تقوی پر میں چلوں تو یہ ایک الگ موضوع نکل پڑیں گے ہم. اب تقوی کیا ہوتا ہے, میں ایک آسان سی تعریف آپ کو بتا دوں. بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں متقی ہو. بس اس سے جامع اور کچھ نہیں میں آپ کو کہہ سکتا. متقی وہ ہے جو, بولیں متقی وہ ہے جو تنہائی میں. ہماری تنہائی کیسی ہے اور ہماری محفل کیسی ہے, ہر بندہ اپنی اپنی دیکھ لے. کلیاں گھر اسی نماز کیویں پڑھتے ہیں تے مسیتے آ کے کیویں پڑھتے ہیں, اے ہر بندہ اپنا اپنا حساب لا لوے. کلا گھر ہوندا ہے تے ساڈا رویہ بول چال کنج دی آ تے باہر لوکاں دے نال کنج دی آ. تقوی متقی وہ ہے جو تنہائی میں متقی ہے, کیونکہ تقوی کا مطلب دل کی کیفیت ہے. تے دل دریا سمندروں ڈونگے, ادیاں اللہ ہی جاندا ہے. تے تمہارے دل کا اور رب کا جو تعلق ہے اسے تقوی کہتے. تے مطلب تو کلا ہوویں, کوئی ویکھن والا نہ ہووے, تے پھر جے تو او دے واسطے روویں, ایچ ڈی کیمرے کے سامنے رو رہا ہے نا, تو یہ تقوی نہیں ہے. لائیو انٹرنیشنل ٹی وی پہ جناب چل رہا ہے اور رو رہا ہے, یہ تقوی نہیں ہے. کبھی تنہائی میں بھی تو رو کے دیکھ, کبھی تنہائی میں اسے یاد کر. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام صوفیاء کی عبادت کا ٹائم کیا ہوتا تھا؟ بولو, پچھلی راتی کیا ٹائم تھا؟ کیوں؟ کوئی ویکھ نہ لوے. اور آج ہم اشتہار چھپواتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں, آؤ مجھے دیکھو, آ کے لائیو دکھایا جائے گا میری نماز پڑھنے کو. یہ تقوی ہے ماشاءاللہ. یہ ہم نے اعمال برباد کر رکھے ہیں اس وجہ سے. تو میرے بھائی اسی لیے صوفیاء کو دیکھو, رات کی عبادت, پچھلے پہر کی عبادت, پھر شہروں سے دور جنگلوں میں جا کے عبادتیں کرنا, یہ صوفیاء کا, ہمارے صوفیاء کا, بزرگوں کا طریقہ ہے. اس کی وجہ یہی تھی. 30 غلطیاں کرتے ہیں ہم قربانی میں, 30 غلطیاں. تو
میں 30 تو نہیں بیان کر سکتا، چلو 1-2 جو بھی ہو گئی انشاءاللہ۔ پہلی یہ ہے کہ قربانی کو ضروری نہ سمجھنا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ جو جدید لوگ نیٹ پہ بہت زیادہ رہتے ہیں ہر وقت، وہ نیٹ پہ ایسا گندا مواد بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اعمال سے دور بھی کرتے ہیں، تو قربانی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور یوں سمجھ لیں ایک رسم کے طور پہ اور ایک اس طرح کر لیا جاتا ہے، یا کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیڑا ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی انہوں عید پڑھن دا حق نہیں، جدے کول گنجائش ہوئے تے قربانی نہ کرے انہوں عید پڑھن دا حق نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی زندگی میں میرے آقا نے قربانی مس نہیں کی، اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے نبی 2 قربانیاں کرتے تھے، ساری زندگی 2 قربانیاں، اور 2 قربانیاں کیا تھی؟ اللہم تقبل منی ومن امتی، 2 قربانی، ایک قربانی کر کے یا اللہ میرے والوں قبول کر لے، اور دوسرا ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام دوسرے جانور جب ذبح کرتے تو اس کے لیے دعا کرتے یا اللہ یہ میری امت میں وہ غریب جو کر نہیں سکتا، شوق ہے اسے، یا اللہ یہ اس کی طرف سے قبول کر لے۔ غریبوں کے لیے موجے ہیں، جس کا دل کرتا ہے کرنے کو، گنجائش نہیں ہے، جنہیں کیتی ہے وہ تے اللہ قبول کرے نہ کرے وہ دی مرضی ہے، لیکن جدی مصطفیٰ کر گیا وہ دی رد کنے کرنی ہے؟ مالک آپ کر گیا، تے مالک جدوں کر گئے تے مالک کہہ گئے تے کر گئے، یہی وجہ ہے مالک جس کو جو کہہ گئے اب اس کے آگے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے نبی مالک کائنات ہیں، اور وہ جس کو جنت دے گئے، میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی نے جس کو جنت دی، عشرہ مبشرہ، وہ نبی کے یار، وہ صحابہ، جس کو میرے نبی نے جنت دی، ہن اگے انہاں دا کوئی حساب کتاب بھی نہیں بندا، انہاں دا حساب کتاب بھی۔ بھائی دیکھو نا، قبر میں حساب کیوں ہے؟ جنتی ہے یا دوزخی؟ اور نتیجہ تو وہی ہے نا، قبر میں سوالات کیوں ہیں؟ سوال ٹھیک ہو گئے تو جنتی، نہ ہوئے تو دوزخی، مطلب 2 ہی ٹھکانے ہیں نا۔ قبر میں سوال اس لیے ہے کہ چیک کرو جنتی ہے دوزخی، میزان کیوں ہے؟ چیک کرو جنتی دوزخی، پل صراط کیوں ہے؟ چیک کرو جنتی دوزخی، تے جنہاں نو اس سب تو پہلے ہی نبی کہہ گئے تو جنتی، مطلب ہن انہاں دا امتحان کیڑی گل دا؟ مطلب اب ان سے کس بات کا سوال کیا جائے گا؟ ان کے اعمال کس لیے تولے جائیں گے؟ جب مالک جنت انہیں جنت دے گئے ہیں تو پھر رولا کادا؟ آگے اعتراض کس بات کا، سوال کس بات کا؟ تو اس لیے مالک جس کی طرف سے کر گئے ہیں اس کی تو یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ دوسری چیز ہے حرام مال سے قربانی کرنا، یہ بہت نازک چیز ہے، حرام مال سے قربانی کرنا۔ اب حرام کیا ہوتا ہے؟ ایدی تعریف ہی اسی آپ ہی بنا لی، مطلب جتھے سانو تھوڑا جا اوکھا لگدا نا اتھے اسی آپ ہی راہ کڈ لئیدا، نواں بنی اسرائیلیاں طرح نواں ہی راہ کڈ لو۔ ایک حرام کیا ہوتا ہے؟ جی حرام سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، بس 3-4 چیزاں جڑیاں وہ بندہ نہ کردا ہوئے نا وہ حرام ہے۔ تو میرے بھائی یہ ملاوٹ والا دودھ ویچ کے پیسے کمانا حلال ہے؟ بولیں، ڈر ایسے رہیں جیسے سارے دودھ ہی بیٹھے جے۔ ملاوٹ والا دودھ بیچنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کپڑے کی دکان پہ چلے جائیں، جی 1 نمبر کپڑا، رنگ بھی نہیں لتھے گا، بور بھی نہیں آئے گی، 1 نمبر جناب 5 سٹار، گھر آ کے تو ہوتے ہو پتہ نہیں کیڑا سٹار، یہ حلال ہے؟ حرام صرف سود کھانا نہیں ہے، ان اعمال کی وجہ سے پوری قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوموں پر عذاب اترے ملاوٹ کی وجہ سے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔
امت سے نبی نے ایسے شخص کو خارج کر دیا کہ میرا وہ امت ہی نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے. جی بڑا وڈا ویڑ کیتا جی انہیں, بڑا وڈا جناب جانور کیتا ہے جی, دودھ دودھی ہے جی, انہوں پوچھو زندگی کدی خالص ویچے ہی؟ یہ جی بڑی محنت کرتے ہیں, غریب بندے ریڑی لگا کے کھڑے ہیں باہر فروٹ والے, بڑی محنت کرتے ہیں. انہاں کولوں پھل لو تانوں پتہ لگے کنی محنت کردے آ. تسی چن چن کے سیب رکھو نا, پھر بھی ایک دو گندے وچ انہاں نے پا ہی دینے نے. انہاں دے ہاتھ دی صفائی نہیں ہوندی ہے. میں نے آپ کو کہا میں 1000 سالہ پرانی مثالیں دینے کا عادی نہیں ہوں, میں جو دیکھتا ہوں وہ کہنے کا عادی ہوں, اسی لیے میں سب سے بڑا فسادی ہوں. سمجھائی گل؟ کیونکہ یہ ہو رہا ہے. لاکھ کوشش کر لیں آپ کہ میں آج خالص چیز خریدوں گا. خالص تے پاکستان 160واں نمبر ہے ساڈا ایمانداری. کوئی ایک شعبہ مجھے کوئی بندہ بتا دے, کوئی ایک شعبہ جو پوری ایمانداری سے کام کر رہا ہے اس ملک میں. مولوی بھی ایک شعبہ ہے, میں مولوی ہوں نا, میں اپنا شعبہ بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں. کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو ایمانداری سے پاکستان میں کام کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے آپ آفس میں جاتے ہیں بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے 8 سے 4 بجے کی ڈیوٹی کی, آپ روزانہ 8:15 جاتے ہیں. یہ جو 15 منٹ لیٹ آپ گئے ہیں, بول دے نہیں جی, 15 منٹ تے لیٹ سارے ہی جاندے ہیں. یہ تے پرائیویٹ دی گل کر رہے ہو, تو سرکاری 8 ٹائم ہے تے 10 جاندے ہیں. مینوں کئی دفعہ سرکاری محکمے کوئی کام پیا جی, 8 بجے دا ٹائم سی جی, جی حضرت صاحب 11 بجے آندے ہیں جی. بڑی محنت کرتے ہیں جی, رزق حلال کماندے ہیں. یہ جو آپ 5 منٹ بھی لیٹ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو تنخواہ 8 سے 4 کی مل رہی ہے, آپ اگر 8 سے 2 منٹ بھی لیٹ گئے, یہ جو 2 منٹ کی بے ایمانی کی گئی ہے یہ حلال ہے؟ تو مجھے بتائیں پھر کون شخص ہے جو حلال پیسے سے قربانی کر رہا ہے؟ 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ قربانی ہوتی تھی, پچھلے سال کی رپورٹ ہے کہ 80 لاکھ قربانی ہوئی ہے. کتنی قربانی؟ تو قبول کنی ہوئی ہونی؟ قبول کنی ہوئی ہونی میرے بھائی؟ میں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے کہ میں آپ کو بشارتیں سنانا شروع کر دوں, اٹھو گڈی کھلوتی جنت چلے. میری طبیعت اور طرح کی, جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں آپ آئیں آپ کو پتا چلے. میں اپنی غلطی بتاتا ہوں, ہم غلط ہیں, ہم اس جگہ پہ غلط ہیں میرے بھائی, ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں. تو میں نے جو سرچ کر کے تلاش کی ہیں مجھے 30 غلطیاں ملی ہیں. کتنی؟ 30 غلطیاں. اے دوجی غلطی دس رہے ہیں میں تانوں کہ ایڈی وڈی غلطی ہے. اچھا علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں حرام مال پر ثواب کی نیت کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا؟ حرام مال, مثلا ایک شخص نے چوری کرن لگا تو کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کافر ہو گیا. جان بوجھ کے اگر بسم اللہ پڑھے گا. حرام شراب پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھے گا. اسی طرح حرام مال سے جانور لائے اور قربانی کر رہے ہیں جی, اللہ قبول کر لے. اب یہ کفر تک چلی جاتی ہے بات میرے بھائی, کیونکہ یہ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ مال حلال ہے یا حرام ہے, اسے تو سب پتا ہے میرے بھائی. یخادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ کہنا تسی یہ چکر چلا کے چاندے سمجھ دے جے کہ تسی مینوں چکر دے لوگے, مینوں دھوکا دے لوگے. وہو خادعہم, یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ خود کو دھوکا دے رہے ہو. مجھے کون دھوکا دے سکتا ہے؟ وہ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی کہ بندہ آکے ہن بھگوان ریسٹ کر رہا ہے تو چلو کر لو, جو ہندو کرتے ہیں. کوئی گناہ کرنے لگے بھگوان پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں. کی ہے جی بھگوان ویکھ رہا, کپڑا پا دیو, ہن نہیں ویکھ رہا. میں کہ تیرے بھگوان ہے, ساڈا تے لا تاخذو سنۃ ولا نوم. وہ تے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں نہیں جاتا, ایک لمحے کے لیے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے. تو میرے بھائی اے جڑا 2 نمبری دھوکھا, تو اگر قربانی کرنی ہے نا تو مال حلال نال کرنی ہے, نہیں تے نہ کرنا. کیونکہ حرام مال سے قربانی غضب کا سبب ہے.
یہی وجہ ہے 80 لاکھ قربانیوں میں اکثر حرام مال سے ہو رہی ہیں. یہ اللہ کے دین، اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اسی وجہ سے پاکستان دن بدن برباد ہو رہا ہے، دن بدن برباد ہو رہا ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہے. یہ جو تمہارا نظریہ نا، انہوں کچھ نہیں ہونا پاکستان نو، یہ چھوڑ دیں یہ باتیں. ادھے پلے چھڑیا کی اسی ہوں، ہجے بھی کچھ نہیں ہونا انہوں. یہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ آئے روز نئے حکمران ہم پہ مسلط ہو کے ہمارا ہی خون چوس رہے ہیں. یہ عذاب الہی ہے، اور اس کی وجہ ہم خود ہیں. مت کرنا قربانی اگر مال حلال نہیں ہے. علماء موجود ہیں، قبلہ آپ غور کریں، جب بیت اللہ بنانے کا وقت آیا نا، یہاں بیت اللہ کی تصویر لگی ہوئی ہے آپ کی دیوار پہ. یہ بیت اللہ جب بنانے کی باری آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی عمر پاک 35 سال تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. تو بیت اللہ بنانے لگے، حضرت ابراہیم کے دور کا بنا ہوا تھا. اب قریش مکہ، مشرکین مکہ کے، کافر مکہ کے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ لوگ انہوں نے کہا یار دوبارہ تعمیر کریے. سارے کٹھے ہو گئے قریش، کیونکہ یہ بانی نے اتھے دے انہاں دا علاقہ. سارے کٹھے ہو گئے، اعلان کی کر دیا، کہندے آ بیت اللہ بنانا ہے لیکن حلال مال نال بنانا. کفار مکہ کیا کہیں گے آپ لوگ کہ کیا وہ بہتر تھے یا ہم بہتر ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ حلال مال سے بنانا ہے. جڑے جڑے بندے کو حلال مال ہے نا، وہ لے کے آؤ اللہ دا کر. حالانکہ بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کہندے اینو نا حلال مال نال بنانا. میلہ اوکاز لگتا ہے، اوکاز کا بازار ہے، دنیا کی تجارت وہاں ہوتی ہے. شام، عراق، یمن کے تاجر آتے ہیں، امیر ترین خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان رولا پہ گیا حلال کڈو وچوں. ویسے ایک ناراض نہ ہونا، میں جے اعلان ہوئے پاکستان کے سارے لوگ اپنا حلال مال الگ الگ کرو، حلال تے حرام، کی بنے گا؟ اللہ، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پاکستان کی عوام حلال اور حرام الگ الگ کریں تو کتنا نکلے گا؟ کچھ اندازہ کر لیں آپ خود. کیونکہ حرام صرف سود نہیں ہے، ہر ملاوٹ کرنے والا حرام کر رہا ہے، پھل بیچنے والا حرام کما رہا ہے. ہر شخص پاکستان میں، ہر شعبہ، کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جو ایمانداری سے. میں سب بندوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہزار چ ایک دو بندے چنگے بھی ہوں. کنے چ میرے لفظاں تے تسی غور نہیں کیتا. اصل ہے نا، ہزار چ یہ صوفیاء کا دیا ہوا اصول ہے، بزرگوں کا دیا ہوا ہے. بزرگ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں جانے کی جو پرسنٹیج ہوگی نا، وہ یہ ہوگی ہر 1000 میں سے 2. اتنے اسی جن بیٹھے ہیں اسی تیار ہاں کہ باہر گڈی کھلوتی جنت علی، اسی سنی ہاں تے جنتی ہیں. 1000 وچوں 1000 میں سے 2 بندہ، یہ ہے پرسنٹیج. اس لیے خوابوں سے باہر آئیں، اپنے اعمال سیدھے کریں، اپنے اقوال احوال سیدھے کریں. میرے بھائی، اپنا جو کرنا نا تھوڑا کر لو، ستھرا کر لو، مت ڈھیر لگاؤ. 100 نفل مت پڑھو، 2 پڑھ لو، لیکن اویں پڑھو جی میں سونے آقا نے پڑھیا. 1000 نہ پڑھو، مت پڑھو. وڈا جانور کرنا تو نہ کر، وڈا تو نکا جائی کر لے، لیکن کر حلال مال سے. اللہ کہتا ہے مجھے بڑے چھوٹے کی کوئی نہیں ہے، میرے پاس تمہارا گوشت ووشت کچھ نہیں آتا ہے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم دل سے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، تم میرے لیے کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. تو یہ آپ دیکھیں، اگر بیت اللہ کی جو تصویر مجھے نہیں نظر آ رہی ہے اس وقت، لیکن آپ غور کریں اگر، تو مال اکٹھا کیا قریش نے. نبی کریم کی عمر پاک 35 سال ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا، اور اسی موقع پر نبی کریم کے ہاتھوں سے حجر اسود رکھوایا گیا تھا جہاں آج ہے. یہ اس موقع پر ہوا تھا. تو حلال مال اکٹھا کرو جی. ہن پورا قریش، عرب، دنیا کے امیر لوگ ہیں، سپر پاور، حلال مال کڈیا تے تھوڑا جا اینا ایک نکلیا. کہندے چلو بناؤ. بنانا شروع کیتا جناب. ہن جدوں بنا کے نا اے دیوار آئی، ایدے اگے چھوٹی جی ایک دیوار ہے، اینی ایک تے بیت اللہ ہے نا 4 دیواراں پوریاں اتنے چھت، ایک پاسے چھوٹی جی دیوار ہے اینی ایک.
ایک پاسے اے جڑی نکی جی دیوار ہے نا اے بھی پہلے پوری ہوندی سی. یہ بیت اللہ کا حصہ ہے, بیت اللہ یہ پورا تھا, ٹھیک ہے. یہ جو حتیم کی دیوار ہے جس کو حتیم کعبہ آپ بولتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تینوں پاسے لوکی جڑے ہوندے یا نال, لیکن حتیم ویلا ہوندا ہے. حتیم میں نہیں نمازی کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے حتیم میں نہیں کھڑے ہوتے. اب ہوا یہ کہ مال نہیں سی اینا کہ ایک کندھ پوری کی جاندی. پورا قریش اور عرب نے حلال مال اکٹھا کیا تو یہ بنا, وہ کہنے لگے چلو اے پھر اتنی کند پوری کر لیے, لیکن ایتھے ایک نشان بنا دیو کہ اے بھی حصہ کعبے دا ہی ہے. اسی لیے اب جو حتیم میں نفل پڑتا ہے وہ اسی طرح جیسے اس نے کعبے کے اندر نفل پڑا ہے. یہ قریش مکے کے کافروں کا حال تھا کہ انہوں نے کہا اللہ دا گھر بنانا ہے تے حلال مال نال بنانا ہے, حالانکہ ان کا اللہ کے بارے میں نظریہ بھی غلط تھا. اور اسی تے توحیدی ہیں نا, ساڈا تے نظریہ بڑا پکا ہے, ساڈا تے عقیدہ بڑا اعلیٰ ہے, تے کم ماشاءاللہ. اصلاح کروانی جے شاید بھائی نہیں کروانی. آپ نے ان کو بھی مشکل میں لگتا ہے ڈال دیا ہے. کہندے ایسی اصلاح نہیں, یہ اصلاح یہ ہے کہ آپ کی غلطی بتائی جائے اور آپ اس پر قابو پائیں, ٹھیک ہے نا. وہ چھوڑ دیں فضیلتیں سننا, پہلا قطرہ گرتا ہے تو آپ بخشے جاتے ہیں, بالکل بخشے جاتے ہیں, لیکن وہ قطرہ حلال مالدہ ہوئے, وہ قطرہ قبول ہوئے. قبولیت شرط ہے اجر و ثواب کے لیے. تو قبول کیسے کروانا ہے؟ معیار بنائیں, تھوڑا کریں, ستھرا کریں. وقت ہو گیا, ایک بات اور بتا دیتا ہوں. 30 میں سے 3 آپ کو بتائی ہیں, 30 میں سے 3 بتائی. ایک بات اور بتا دیتے ہیں. اچھا, اس میں بہت ساری باتیں, ان میں سے کوئی ایک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں کون سی ایک بات ایسی آخری بتا دوں. چلیں چھوٹی سی بات بتا دیتے. جانور ہم لے کر آتے ہیں تو ہماری مثلا قربانی کی ابتدا ہے نا, جانور آپ لے آئے. اچھا, جانور لانے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے جھوٹ بولنا. کیا بولنا؟ آپ حیران ہوں گے وہ یہ کیڑی گل ہوئی, وہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں, میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں, عرض کرنے کے لیے حاضر. جھوٹ کیا بولنا ہے جی؟ لے آ کے بکرا باہر بنیا, ہمسایا آ گیا, کنے دا لے آندا؟ وہ 20 دا لے آندا سی تے 30 دا لے آندا. نہیں, آپ ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک سوٹ لے آندی ہے, انہیں لے آندا 1200 دا. ہوں نال دیاں نوں وہ نہیں دسن ڈی کہ 1200 دا, نال دی آندی کہندی کنے دا لے آندا بڑا سوہنا 2500 دا. وہ کہندی اچھا میں بھی لے آواں گی, میں 2000 دا لے آواں گی. ہوں وہ سوٹ کنے دا سی؟ ہوں وہ جا کے 2500 دا لے آئی, کہندی لے میں بھی لے آندا 2500 دا, وہ 1200 دا سی. ہوں پاکستانی مارکیٹ کا جو سسٹم خراب کیا ہے نا وہ ہم نے کیا. ہر چیز کا جو ریٹ خراب کیا وہ بیبیوں نے کیا. بیبیاں آ کے جناب ود کے 5000 دا تو 10 دسن گیاں, وہ اگلی 8 دا لے آئے گی, کہے گی ویخ تو 10 دا لے آندا میں 8 دا لے آندا. وہ دلوں سوچ دی میں تے 5 دا لے آندا سی. جی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جڑے بیبیاں والے انہوں نے تے پتا ہونا, جڑے نہیں انہوں نے بھی پیش پی جاؤ گی جلدی تے پتا لگ جاؤ گا. پتا سارے نوں لگ جاندہ ہے, یہ اتوں لنਘ کے ہی جانا. یہ پہلا حساب ہے, قبر دا دوجا حساب ہے, اتوں لنਘ کے ہی جانا سارے تو سے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے جانور باندھا. کبھی بھی اوریجنل ریٹ ہم نہیں بتاتے کہ وہ کی آکھن کے سستا لے آندا. اچھا 10-20 ہزار ایڈ نہ بھی کریں, 2-4 کر ہی لینا بندہ, ہے نا ایسی بات. مثلا چلیں جی یہ نیک بندہ ہے تو 2000 ود لا ہی دینا, کہندا میں نا 18 دا لے آندا سی میں 20 دا لے آندا. ہوں یہ 2 کدھروں کاؤنٹ کر رہے ہو, کرایہ شرایا اور پر, تو انہوں تو الگ کرایہ دس دے. جھوٹ تو بن گیا نا تیرا. اس نے کہا تو کتنے کا لایا, تو نے کہا میں 20 کا لایا. اب آپ نے قربانی کی بنیاد رکھ دی جھوٹ پہ. اصلاح کروانی ہے جی ہاں, اصلاح مشکل ہے میرے بھائی, یہی تو ہم کرتے نہیں ہیں.
قربانی کا مہینہ آتا ہے، ہم فضیلتیں سن سن کے چلے جاتے ہیں. میرے بھائی میں ایسا نہیں کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میلاد کا پچھلی دفعہ میلاد کا جب مہینہ آیا تو میں نے کہا بھائی آپ میلاد مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہر دفعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سیکھا ہے کہ میلاد کرنا کیسے چاہیے؟ کرنا کیسے ہے؟ میلاد کے آداب کیا ہیں؟ گلی بند کر کے میلاد ہو رہا ہے، میٹر چو ڈائریکٹ تاراں لا کے میلاد ہو رہا ہے، نال دا بیمار ہے اودے سر تے ڈبے رکھے ہوئے ہیں جناب وڈے وڈے 80-34 انچ دے، وہ میلاد ہو رہا ہے. یہ آداب میلاد ہے؟ تو میرے بھائی اپنے ہر کام کو، اپنے ہر عمل کو ستھرا کریں، یہ رطب و یابس سے اسے پاک کریں، یہ افراط و تفریط سے اسے خالی کریں. اپنا عمل تھوڑا کر لیں